ووٹ دینا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مذہبی جماعت والے ووٹ مانگیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ایک مستقل دین ہے، اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ قانون بنے گا، دستور بھی وہ ہے، قانون بھی وہ ہے، تو اس کے مطابق ہر قانون بنے تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں، زیادہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ بعض وقت تقسیم ہو جاتے ہیں ووٹ، 5-7 آدمی کھڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے جس کے زیادہ ہو جائے تو بہرحال جس کے زیادہ ہو جائے وہ ممبر بن گیا۔ اب یہ ممبر حضرات جو ہیں وہ اسمبلی میں جا کر جو قانون بنا دیں، اگر وہ یہ قانون بنا دیں کہ شراب جائز ہے تو جائز ہو جائے گی، اگر یہ قانون بنا دیں کہ شراب ناجائز ہے ملک میں تو وہ ناجائز ہو جائے گی۔ ایوب خان کا زمانہ تھا اور سید حبیب الرحمن شاہ صاحب راول پنڈی والے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی کی کارروائی سن رہا تھا تو ایک صاحب نے یہ بل پیش کیا کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے، تو اس کے حق میں اس نے تقریر کی، اور بھی کچھ حضرات نے زبردست تقریریں شراب کے خلاف قرآن کی آیات پڑھی۔ سپیکر صاحب کہنے لگے بھئی اب بحث ہو گئی، اس کے خلاف کسی نے کوئی تقریر نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہمارے معزز ایوان کا طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ووٹ جس کے زیادہ ہو جائے نا وہ بات مانی جائے گی، تو اب ہم ووٹیں کراتے ہیں کہ شراب جو ہے ملک میں جاری رہنی چاہیے یا اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ تو ووٹنگ جب ہوئی تو وہ لوگ بڑھ گئے جو کہتے تھے کہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک مولوی ذاکر صاحب ہوا کرتے تھے، جنگ کے معذور تھے، کرسی پر آتے تھے، انہوں نے کہا ساتھی سے میری کرسی جلدی یہاں سے نکال لو، کہیں اللہ کا غضب آ کر اس کی چھت نہ گر پڑے۔ لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں ملک کے اندر شراب جائز رہی۔ یہ تو بھٹو صاحب نے جب علماء نے بہت زور دیا اور انہوں نے سمجھا میری کرسی جاتی ہے تو انہوں نے 2-3 کام کیے تھے۔ ایک تو شراب پر پابندی لگا دی، ایک جمعہ کی چھٹی کر دی، اور ایک قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، غیر مسلم قرار دیا۔ یہ ان کے اچھے کام ہیں بہرحال، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت میں جو اکثریت کہتی ہے وہ دین ہوتا ہے۔ ان کا رب بھی عوام، ان کا رسول بھی عوام، ان کا دین بھی عوام، ان کا مذہب بھی عوام۔ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ عوام کی حکومت عوام پر، عوام کے ذریعے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے بھائی، اسلام کے تو مخالف ہے، یہ ضد ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی پہلے یہی کہتی تھی، اس کے بعد جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی اس میں یہ انہوں نے مانا کہ پاکستان کے قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ تو جماعت اسلامی نے کہا کہ اب یہ جو ہے نا یہاں کا قانون یہ اسلام کے مطابق ہو گیا، اب یہاں ووٹ دینا بھی جائز ہو گیا۔ لیکن کتنے ہی قانون اس وقت دستور کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ فوج اس سے مستثنیٰ ہوگی، اور اسی طرح بازار مستثنیٰ ہوگا، سود جو ہے سود مستثنیٰ ہوگا، فلاں چیز مستثنیٰ ہوگی، فلاں چیز۔ عملاً اس کو معطل کر دیا قرآن و سنت کو۔ اس لیے ہماری دانست کے مطابق تو ووٹ کے ذریعے نہ کبھی دنیا میں اسلام آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے وہاں جو لیبیا کے ساتھ ملک ہے وہاں اکثریت بھی حاصل ہو گئی، لیکن فرانس نے اسے مداخلت کر کے اسے ختم کر دیا۔
वोटों के जरिए से कभी भी इस्लाम नहीं आ सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए हम तो इस वोट वाले सिलसिले से बिल्कुल फारिग हैं, हम इसको दुरुस्त नहीं समझते, ना हम वोट देते हैं। कुछ हजरात ये कह करके भाई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम वोटों के जरिए से इस्लाम लाना चाहिए। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी दानिश में उनका काम ये दुरुस्त नहीं है। मिस्र में ऐसा हुआ कि वो बड़ा जबरदस्त अवाम की तरफ से मुतालबा हुआ शराब पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई चलो वोट करा लो, वोट कराया तो वो बढ़ गए जो शराब पर पाबंदी नहीं चाहते थे। अब वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद कहा भाई हिस्सा लो, जिसके वोट बढ़ जाएंगे उसकी बानी जाएगी। अगर वो हिस्सा न लेते तो वो कह सकते थे भाई तुम्हारा काम गलत है, तुम सब के सब भी अगर कहो शराब जायज है फिर भी गलत है, तो फिर तो ठीक था ना। जब उस खेल, उस नापाक खबीस और नजस खेल के अंदर एक आदमी शरीक हो जाता है, फिर वो हार जाता है, फिर वो ये कह नहीं सकता भाई आपने ये काम क्यों किया। तो तुम खेल में शरीक थे भाई, तुम भी वोटों में शरीक थे, तो तुम अब शिकस्त खा गए हो, तो तुम्हें अब हमें तस्लीम करना चाहिए। हम ना वोट देते हैं, ना हम इनके इस खेल को तस्लीम करते हैं, न इनके उन कवानीन को जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हैं उनको मानते हैं। अल्लाह के फजल व करम से हम इसको दुरुस्त नहीं समझते।